زندگی میں فساد آیا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب سے ایک ہی بات کہنی تھی کہ بھائی امت میں فساد آنے کے اسباب کیا ہے؟ ان اسباب کو طے کرو، معین کرو کہ اسباب یہ ہیں، اور ان اسباب کا علاج کرو. جب ان اسباب کا علاج کر لو گے تو پھر امت میں صلاح اور فلاح جائے گی. حضرت فرماتے تھے ایک سبب تو یہ ہے ایمان اور یقین میں فساد ہے. مال پیسوں سے کام بنے گا، عہدوں سے کام بنے گا، ڈگریوں سے کام بنے گا، حکومت سے کام بنے گا. یہ سب یقین فاسد یقین ہے. اس لیے مسلمان مال کمانے میں حرام راستہ اختیار کر رہا ہے کہ مال سے کام بنے گا. حکومت میں جانے کے لیے ہر لائن کی تدبیر اختیار کر لیا، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے برا بھلا کہنا، سب کہے گا. حکومت کی کوشش چاہیے. یقینی بنا ہوا ہے، حکومت چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں یہ یقین کا فساد دور کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا ایمان سیکھنے کی ضرورت. اور صحابہ کی مبارک جماعت اس زمانے میں کہہ رہی ہے کہ تعلمنا الایمان، ہم نے تو پہلے ایمان سیکھا. ایمان سیکھنے سے آتا ہے. ابھی بھی ہم لوگ کا نماز سیکھنی چاہیے. وہ میں ایمان کے بارے میں خاموش ہے. ایمان سیکھتے، ایمان تو ہے ہمارے پاس. یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے صدقے میں ہے. کون سا ایمان؟ کہ پتھروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنا چاہیے، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ یقین اور یہ ایمان تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے دن سے ان کو ملا ہے. لیکن وہ ایمان جو اللہ کی اطاعت پر ڈال دے، وہ ایمان جو خواہشات کو چھڑوا کر اللہ کی اطاعت کے راستے میں ڈال دے، وہ ایمان محنت کے بعد بنے گا. ہاں ابھی بھی اس کسی مسلمان کو، جتنے میرے دوستوں اور غلط چیزیں شرک کی زندگی گزار رہا جو مسلمان اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، اسے اگر تم بت کے سامنے کہو گے تو ہاتھ جو تو جوڑے گا؟ نہیں جوڑے گا. اس کے سامنے سجدہ کرنے کو نہیں کرے گا. ہمارا چھوٹا بچہ نہیں کرے گا. باقی اس کے علاوہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں مسلمان کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو ریاکاری کو شرک قرار دیا ہے. نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھنا کہ یہ تو شرک ہے، شرک خفی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے اور وہ دیندار ہوتا ہے تو منگنی سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے گودرے میں ایک خاندان میں شادی کرنی تھی اور وہ جس کی بیٹی تھی لڑکی، اس کا باپ نماز کا بہت پابند تھا. تو اس نے کیا شروع کیا، وہ جو حاجی صاحب جہاں نماز پڑھ اس کے پاس جا کے نماز پڑھ رہے 1 مہینے سے. اور جب مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، اب منگنی کے لیے آدمی بھیجا.
وہ ان کی جو گھر والی تھی وہ جانتی تھی یہ آدمی کون ہے کیا ہے. ممی آئی کہا, بچی کی ماں نے کہا کہ یہ چھوکرا کا کرنٹ آدمی ہے, ایسے چھوٹے لوگ ہیں, ان کو کیا لڑکی دینا. بھائی صاحب کیا کہتے ہیں, جانی میں میرے پڑوس میں تو نماز پڑھتا ہوں تو پکا نمازی ہے. اب یہ نماز کس کے لیے پڑھی انہوں نے؟ مسلمان بھی جب فسادات ہوتے تو مسجد گھس جاتا ہے. اللہ کے لیے تھوڑا گھسا ہے, اس کی حالت بد دیں گے اس کے. یہ ہے میرے دوستو, ریاکاری شرک ہے. میں ایسے بات بتا ہمارے بچوں سے کہتا, بیٹا تم نماز پڑھاؤ تو سادہ قرآن شریف پڑھو, قرات سے مت پڑھو. قرات پڑھ سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ لوگوں کے لیے. بہت اچھا آواز ہے, قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور یہاں سے بھی کسی اور مسجد والا کہ تمہیں لے جاؤ زیادہ تنخواہ میں, تو یہ تو نماز تمہاری نماز ہی نہیں ہے. اور یوں بھی میرے دوستو, ہمارے بزرگوں کے یہاں نماز میں قرات تھی نہیں, ہو تو حضرت سے قرآن ہی پڑھتے تھے. یہ چڑھانا اتارنا اور کھینچنا اور چیخنا اور چلانا نماز میں. اب یہ قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کو سنا رہا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بزرگ کے سامنے چلائے گا؟ تم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو, پھر یہ چلانا یہ چیخنا. بعض مطلب ہمارے یہاں آیا تو ایک نے نماز میں پتہ نہیں کون سے قرات پڑھنا شروع کر دی. اب عوام پریشان کہ مولوی صاحب کیوں پڑھے اس کو؟ اب نماز میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہماری اجتماع میں کہتے ہیں, ہمارے ساتھی بھائیوں تم لوگوں ایمان میں رکھو تو ایمان بھی سوچ سمجھ کے رکھو, جسے یہ پتا ہو کہ یہ تو مجمع ہے, اس میں کمزور بھی ہے بیمار بھی ہے, ہر لائن کے لوگ ہوتے ہیں, دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں, تو مجھے نماز ہلکی پڑھانی چاہیے. لیکن میرے چھوکرے تو نماز پڑھنے دو. نماز کو یعنی اس کے لیے کتابیں پڑھو, امام کے لیے کیا کیا شرائط انہوں نے لکھی ہے. کہ امامت کس کو کرنی چاہیے. علماء نے یہاں تک بحث رکھی ہے کہ اگر یہ دونوں تقویم برابر ہے, علم میں برابر ہے, سب میں برابر ہے, اب کیا کرنا؟ اب کیا کرنا؟ کہا اس میں جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے اس کو بڑھاؤ, اس لیے کہ اس کے پاس خوبصورت بیوی ہے, پھر اس کی نگاہ ادھر ادھر جانے کا سوال ہی نہیں ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہے, مسجد کا متولی ڈھاڑی منڈا ہے, مسجد کا متولی ہے, بے نمازی ہے کیونکہ مالدار ہے. یہ ہوگا تو ہماری مسجد کا خرچہ اللہ پر تو نکاح ہی نہیں ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری وجہ سے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا.
ہمارا امام تو متولی سے بات کرنے میں گھبراتا ہے. اس سے کیا گھبرانے کا؟ کون سا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا کے دل میں نہیں ہے. جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس دل میں خدا کے غیر کا خوف آ ہی نہیں سکتا. ہمیں بھی ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے سال مانگا ہے، اسی لیے کہ مدرسے میں علم تو حاصل کر لیا، اب ایمان سیکھے، اللہ کی راہ میں نکاح کر اور اپنی زندگی میں سنت والی زندگی لائے، اپنا یقین اللہ کی ذات پر لائے. ان کی نگاہ اللہ کے ماں سوا سے ہٹ گیا ہے اور ایک اللہ کو ان کی نگاہ ہے، وہ ایمان ہے. اپنی نماز کو صحیح بنائے. خوشو خضوع والی جماعت تو سیکھنے سے آئے گی. قرآن میں اللہ نے ہم سے اور آپ سے ایمان کا جو مطالبہ کیا ہے وہ اس ایمان کا ہے جو صحابہ کے پاس تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا آمَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ. ایمان مطلب یہ ایمان ہے، صحابہ والا ایمان. ہاں، ہمارے بھائی صاحب تھے اللہ بھائی عبدالوہاب صاحب، حضرت الیاس سے کی صحبت یافتہ تھے. وہ ہم بات تو کہتے کہ اسماعیل اللہ سے دعا میں یہ مانگ کے اللہ جو تو نے صحابہ کو دیا تو ہمیں بھی عطا کرنا. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ ایمان صحابہ والا ایمان. اللہ نے ہم سے سب سے مطالبہ اس کا ہے. اس ایمان کو حاصل کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے. محنت کرتے کرتے مر جائیں گے اگر وہ ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن ہماری نیت کی بنیاد پر اللہ ہمیں قیامت میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ اٹھائے گا. کیوں کہ وہ ایمان حاصل کرنے کی محنت کرتے کرتے ہم مرے ہیں. جیسے حافظ قرآن کی حفظ کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور قرآن کا حفظ کرتے کرتے پورا نہیں کر پایا اور مر گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالی حافظ قرآن اٹھائے گا کیونکہ وہ محنت کرتے کرتے مرا ہے. ایمان سال مانگا علماء سے، سال لگائیے. سال بھر جو آدمی رات دن ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے جو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بولے گا رٹے گا تو اس کے دل میں یہ چیز اترے گی. ایمان کی دعوت کے ذریعے ایمان دل میں اترتا ہے. حضرت عائشہ یہ فرمایا کرتے تھے ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی جگہ دل ہے اور دل میں جانے کے راستے یہ چار ہیں. آدمی جو دیکھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے دل میں. بلی کو دیکھا تو کوئی ڈر نہیں آتا اس کو دل میں، اور شیر کو دیکھا تو اب ڈر پیدا ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کر کے اس آنکھوں کو ایمانی آنکھ بناؤ کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں اور جن سے جو کچھ ہوتا اور نظر آ رہا ہے، ان کا اس کا انکار کرے کہ یہ تو مخلوق ہے، محتاج ہے. جیسے یہ چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، یہ چیزیں نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. مال سے کام نہیں بنے گا، مال سے کام بننے والے نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. عزت مال سے نہیں ملتی، عزت عہدوں سے نہیں ملتی، عزت بڑی کتابوں پڑھ کے پڑھانے سے نہیں ملتی. عزت اللہ دیتا ہے اور عزت کا مدار تو تقوی پر ہے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے جتنے اساتذہ وہ تقوی والے ہوتے تھے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا بخاری صاحب, مولانا محمد اکرم صاحب. ہم نے کبھی اس آدمی کو اوپر دیکھتے نہیں دیکھا, نگاہ نیچی رہتے ہمیشہ. درسگاہ میں وہ جب تشریف لاتے تھے اور پہلے سے آگے بیٹھ جاتے تھے تو وہ کتاب کھول کے اس میں مطالعے میں مشغول ہوتے تھے. جب ہم درسگاہ میں آتے تھے اذان سے پہلے مدرسے میں استنجا سے فارغ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پہلے آ جاتے تھے. طہارت کی اتنا اہتمام تھا ان کو. اور اذان سے پہلے مسجد میں ہم ہمارے سے پہلے وہ تشریف فرما ہوتے تھے. سنت کا اہتمام تھا. 50 سال تک نکاح نہیں کیا لیکن پھر کہ سنت ہے تو چلو نکاح کر لیں. تو بدار تو تقویٰ ہے کہ تقویٰ حاصل کریں. ہم اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچوں کا رات دن اس کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. بیٹا زندگی میں تقویٰ لاؤ گے تو خدا تمہیں تو روزی دے گا. اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ سے ڈرے گا تقویٰ ہے. اور اللہ کے نبی نے تقوی کی تشریح فرمائی حدیث میں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بہترین تقویٰ ہے. حدیث میں یہ بیٹا جھوٹ سے بچو, بیٹا گناہ سے بچو, بیٹا غیبت سے بچو, گالی سے بچو. بیٹا شام کو تم گھومنے جاتے ہو بازاروں میں حرام چیزیں بہت ہوتی ہیں, اپنی نگاہوں کو بچاؤ. ہاں حضرت ارے دوسرے امام کا نام کیا ہے؟ حضرت امام شافعی. بوڑھے ہو گئے, دماغوں سے نکلتے جاتا نہیں ہے. امام شافعی اپنے استاد وکی سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا مجھے یاد نہیں رہتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا پر خمیرہ کھاؤ. ہمارا حال یہ ہے, خمیرہ کھاؤ. شکوت الی وکیل عن سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. کون سے دور میں؟ خیر القرون کے دور ہے, وہ تابعین کا دور ہے. اس دور میں حضرت وکیع اپنے شاگرد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاوصانی الی ترک المعاصی, کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے. اس زمانے میں گناہ فاوصانی الی ترک المعاصی. مجھے میرے استاد نے یہ کہا کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے. اور پھر استاد نے وجہ بھی بتائی, فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. کہ یہ چکر میں پڑھ کے الفاظ کا نام علم ہے, علم اس کا نام نہیں ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, کہ علم تو ایک نور ہے اللہ کا. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ, اور اللہ اپنا نور نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا. یہ سوچ تھی. ایمان بننا, ایمان فرماتے تھے آنکھوں کو, اپنی آنکھوں کو ایمانی آنکھ بناؤ, بتاؤ. اور اس کائنات کو اس نگاہ, ایمانی نگاہ سے دیکھو کہ یہ تمام آسمان اور زمین, اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب تو مخلوق ہے, اور مخلوق اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے.
جو مخلوق اللہ کی محتاج اپنے وجود میں ہے وہی مخلوق نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. ان سے کچھ نہیں ہوگا. نارے نمرود سے کچھ ہوا؟ آپ تو ٹھیک ہو. کیوں نہیں ہوا؟ کہ نارے نمرود کو اللہ کا حکم ہے کہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے. ٹھنڈی ہو گئی وہ. اللہ چاہتا تو اللہ آسمان سے بارش بھیج دیتا. تو جیسے عادت ہے بجھتی بجھ جاتی تو اللہ پر نگاہ تھوڑی جاتی. لانا آگ کو حکم دیا کہ دیکھو اصل میرا حکم ہے. یہ بتانا چاہتے اللہ میں اصل میرا حکم ہے. میں جو حکم دوں گا وہ ہوگا تمہارے مخلوق سے اسباب سے. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما. ہم نے کہا آگ سے خبردار ہمارے خلیل کو ذرا بھی یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں بردن کہتا اور میں لکھتا ہے اگر فقط اللہ میں بردن کہتے تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈی لگتی. تو اللہ نے بردن کے ساتھ سلامن لگایا کہ ایسی ٹھنڈی بن جس سے میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو. سلامتی والی. اور قرآن شاہد ہے اس کا کہ اللہ نے کیا ہے اور ہوا ہے. اگر اس میں ذرہ برابر شک کوئی کرے تو کافر ہو جائے گا. قرآن پاک کی کسی آیت میں شک کرے کوئی تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا زندگی میں اور اللہ کا ڈر پیدا کرے گا اور حرام سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل میں راستہ نکالے گا. محمد صاحب دعا کہ وہ پریشان تو تیرے پریشان دور ہونے کا راستہ تو تقوی ہے. دعائیں کیا کراتا ہے؟ خود متقی بن. میں طالب علموں سے ہی کہتا ہوں جب ہمارا سفر ہوتا ہے نا میں یہی کہتا ہوں کہ تم کو یہ کیا سوچ میں آتی ہے کہ میں مولوی بنوں پھر انگریزی پڑھوں پھر کالج کی پاس کروں یہ سب کیا ہو گیا درزی بنوں میں ٹوپیاں سیکھوں. اس پر تو روزی دینے کا وعدہ خدا نے کہیں کیا نہیں ہے. اور تقوی پر تو اللہ نے تمہیں وعدہ کیا کہ اگر تم تقوی پیدا کرو گے تو ہم تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا. تو ہم اپنی تقوی کو حاصل کرنے کی محنت کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ عربی اول میں ہوتے ہیں تو آگے دوسری تیسری سب نماز پڑھتے ہیں اور عربی دو میں آئے تو ایک سب پیچھے ہو جاتے ہیں. عربی ساؤنڈ میں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. اور جب بخاری میں آتے ہیں تو سب سے پیچھے آپ دورے والے ملیں گے. تو علم اس لیے تھا. تقویٰ کیسے آئے گا؟ اور تقوی کے بغیر علم کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے الفاظ رٹ لو باقی نور الہی جب نہیں ملے گا تو زندگی میں عمل نہیں آ سکتا. ہاں من عمل بما علم برس اللہ. کہ جو اپنے علم پر عمل کرے گا اللہ اسے ایسا علم وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا. علم تو اللہ دیتے ہیں. میرے بھائیو ہم آپ حضرت علماء ہیں آپ مدرسین ہیں بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں. آپ جس نیت سے پڑھائیں گے بچوں کو وہی ملے گا. انما الاعمال بالنیات بخاری کی حدیث میں پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے. ہم اور آپ سب سوچیں کہ ہم اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ہماری کیا نیت ہوتی ہے. حضرت مولانا علی میں ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے بد نیتی اور ایک ہے بے نیتی. دونوں منع ہے. کوئی نیت ہی نہیں ہے عمل پہ.
بدنیتی تو ہم سب جانتے ہیں. اگر اس میں بھی میرے دوست تنخواہ کے لیے پڑھاتے تو بدنیتی ہو جاتی. تنخواہ کا جواز تو ہمارے علماء نے اس لیے دیا تھا کہ امت میں بے حسی آ گئی ہے. اور اگر تنخواہ کو جواز نہ دے تو پھر کوئی پڑھانے ہی نہیں بیٹھتا, علم کا محنت چھوٹ جاتی. ورنہ میرے دوستو حدیث میں تو بہت بڑی وعیدیں آ رہی ہیں. ایک صحابی نے کسی کو قرآن شریف پڑھایا, الحمد شریف یاد کرائی, اور اس نے ہدیے میں دی ہے ایک کمان, اور اللہ کے نبی سے کہا حضرت کہ تو نے ایک جہنم کی کمان لی ہے. اتنی سخت وعیدیں ہیں. اور اس امت پہ ایک دور گزرا ہے محدثین کا, جو خود پڑھاتے تھے, کھلاتے تھے, کھاتے تو نہیں تھے, اپنے پاس آنے والوں کو کھلاتے تھے, وہ پڑھاتے تھے. اور کھلاتے تھے کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر. ہمارے پاس بھی اگر تقوی ہو تو ہم تو متوجہ کو کہتے تو میرے گھر کھا لیا. تقوی تو ہے نہیں, نگاہ مال پر ہے. اتنی تنخواہ میں کیا ہوا, ہمارے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں مہمان آیا تو بوجھ سمجھتا ہے, یار کہاں آ گیا یہ. ایک من گیہوں میں گھر کا پورا ہوتا ہے, پھر آئے پھر بعد میں کیا ہوگا. میں ایک مرتبہ اس پر عالم پڑھ رہا تھا, اور پڑھتے پڑھتے جب یہ دعا پڑھتی آئی, اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ, تو میرے دل میں ایک دم ایک بات آئی کہ ارے یار, اب تک ہم اپنے حساب کتاب میں پڑے ہوئے ہیں, اور کبھی یہ سوچتے نہیں کہ اللہ نے برکت کا بھی وعدہ کیا ہے. میرے گھر میں میرے بال بچوں کے لیے مہینے میں 1 من مجھے گیہوں چاہے وہ لایا میں, اور اگر مہمان آ گئے پھر مجھے پریشانی کیوں اٹھانی پڑے. میں کیوں نہیں سوچتا کہ اسی میں سے میں اپنے مہمان کو کھلاؤں گا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. کبھی اپنے ذہن میں برکت آتی ہے, تنخواہ بڑھاؤ, ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پر ہمارا خیال رکھ کے کتنے 15,000 روپے دے, لیکن ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ تنخواہ بڑھا. ہمارا بہت بڑا اللہ ہے. حضرت مولانا اجمیری صاحب مدرسہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے. کبھی انہوں نے تنخواہ بڑھانے کی درخواست دی مدرسے میں, اور ایک مرتبہ مدرسے نے تمام مدرسین کی تنخواہ بڑھائی, تو اس میں ان کی بڑھا کر ان کو وہ تنخواہ بھیجی. تو حضرت نے جتنی بڑھائی تھی وہ واپس کری کہ مجھے ضرورت نہیں, میرا اللہ پورا کر دیتا ہے. یقین بنانے کی ضرورت ہے. ابھی 2 رکعت پڑھی, اللہ سے دعا کہ اللہ میری پریشانی ہے, میرے گھر میں تنگی تو دور کر دے. حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں بہت سی, یقینی ہیں جو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں, ان کے ذریعے اپنے مسائل کا حل کو سوچا کبھی نہ. اور شیطان تبلیغ والے کہاں سے لاتے ہیں, اپنی فکر نہیں کرتا, تبلیغ والوں کی فکر ہے. تیرے پاس لینے آیا کوئی, تبلیغ والا کسی مالدار کے بچے کے پاس گیا, وہ تیرے پاس پروف ہے,